آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ہائی بلڈ پریشر۔ ہائی بلڈ پریشر کو عام زبان میں بی پی کی بیماری بھی کہا جاتا ہے اور اسے میڈیکل ٹرم میں ہائپر ٹینشن کہا جاتا ہے۔ تو آج ہم بات کریں گے کہ ہائی بلڈ پریشر کی بیماری کیا ہوتی ہے، اس کے کازز کیا ہیں، اس کے سائن سمٹم کیا ہیں، اور اس بیماری کو کیسے ڈائگنوز کیا جاتا ہے، اور اس بیماری کا ٹریٹمنٹ کیا ہے۔ اور اس کے علاوہ ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ اس بیماری کو سائلنٹ کلر کیوں کہا جاتا ہے۔ ہائی بلڈ پریشر یعنی ہائپر ٹینشن کیا ہوتا ہے؟ جس طرح یہ نام سے ہی پتہ لگ رہا ہے کہ ہائی بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے۔ ہماری بلڈ کا ایک پریشر ہوتا ہے خون کی نالیوں پر، جسے ہم بلڈ پریشر کہتے ہیں، اور جب یہ بلڈ پریشر اپنی نارمل رینج سے زیادہ ہو جائے تو ہم اسے بی پی کی بیماری کہتے ہیں۔ نارمل رینج جو ہے بلڈ پریشر کی وہ ہے 120/80 mmHg۔ دو ریڈنگ ہوتی ہیں بلڈ پریشر کی، ایک کو سسٹولک کہا جاتا ہے اور دوسری کو ڈائسٹولک کہا جاتا ہے، اور اس کو عام زبان میں اوپر کا بلڈ پریشر اور نیچے کا بلڈ پریشر بھی کہا جاتا ہے۔ جب بلڈ پریشر نارمل رینج سے زیادہ ہو جائے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایسے شخص کو بی پی کی بیماری ہے۔ اگر ہم اس کے کازز کی بات کریں تو اس کا جو پہلا کاز ہے وہ ہے غلط لائف اسٹائل۔ پہلی بات، آج کل ہماری زندگیوں سے فزیکل ایکٹیویٹیز ختم ہو گئی ہیں، ہم اسپورٹس کی طرف دھیان نہیں دیتے، ہم یا تو کام پر ہوتے ہیں یا اس کے بعد آ کر ہم موبائل پر لگ جاتے ہیں۔ اس کی وجہ سے ہماری جو ایکٹیویٹیز ہیں، فزیکل ایکٹیویٹیز، وہ ختم ہو گئی ہیں، تو یہ ایک بہت بڑا کاز ہے ہائپر ٹینشن کا۔ اس کے علاوہ غلط ڈائٹ بھی ہے۔ آج ہم کھاتے تو بہت زیادہ ہیں لیکن ہیلتھی ڈائٹ نہیں لیتے۔ ہماری ڈائٹ میں یہ ہوتا ہے کہ ہم چکناہٹ والے کھانے استعمال کرتے ہیں، اسپائسی کھانے استعمال کرتے ہیں بہت زیادہ، اس کے علاوہ بہت زیادہ نمک والے کھانے استعمال کرتے ہیں، تو یہ بھی ایک بہت بڑا فیکٹر ہے ایک ہائپر ٹینشن ہونے کا۔ اس کا جو دوسرا کاز ہے وہ ہے اوبیسٹی۔ جو لوگ بہت زیادہ موٹاپے کا شکار ہوتے ہیں، اوور ویٹ ہوتے ہیں، ان میں بھی ہائی بلڈ پریشر ہونے کے چانسز ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں۔ تیسرا کاز ہے اسٹریس۔ جو لوگ بہت زیادہ پریشانیاں لیتے ہیں، بہت زیادہ پریشان رہتے ہیں، بہت زیادہ غصہ کرتے ہیں، ان میں بھی یہ چانس بڑھ جاتا ہے کہ ان کو ہائی بلڈ پریشر کی بیماری ہو جائے۔ اس کے علاوہ جو چوتھا کاز ہے وہ ہے جینیٹکس ہے۔ اگر کسی کے ماں باپ کو ارلی ایج میں ہی ہائی بلڈ پریشر کی بیماری ہو جائے تو ان کے بچوں میں بھی یہ چانس بڑھ جاتے ہیں کہ ان کے بچوں کو بھی یہ ڈیزیز ہو جائے۔ اس کے علاوہ جو لوگ اولڈ ایج میں چلے جاتے ہیں، 55 یا 60 پلس ہو جاتے ہیں، تو ان میں بھی بہت زیادہ چانس ہو جاتا ہے کہ ان کے بلڈ پریشر جو ہے وہ ہائی رہنا شروع ہو جائے اور اس کی وجہ سے انہیں یہ بیماری ہو جائے۔ اگر ہم ہائپر ٹینشن کے سائن سمٹم کی بات کریں تو اس بیماری میں سائن سمٹم زیادہ تر لوگوں کو شو نہیں ہوتے، اس وجہ سے انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ ہائی بلڈ پریشر کا شکار ہیں، کیونکہ ہم موسٹلی اپنا جو بی پی ہے وہ چیک نہیں کرواتے۔ جب ہمیں ہاسپٹل جانا پڑ جائے یا کوئی ضرورت آ جائے تبھی ہم چیک کرواتے ہیں، نارملی ہم چیک نہیں کرواتے، اس لیے لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا۔ تو اس لیے اس بیماری کو سائلنٹ کلر کہا جاتا ہے، کیونکہ اس بیماری کے شکار جو لوگ ہیں انہیں خود بھی پتہ نہیں ہوتا کہ وہ اس بیماری کا شکار ہیں، لیکن تھوڑے سے ایسے سائن سمٹم ہیں جو شو ہوتے ہیں، لیکن وہ بھی بہت کم لوگوں میں ہوتے ہیں۔ تو ان میں پہلا سائن یہ ہو سکتا ہے کہ ان کے سر میں درد رہنا شروع ہو جائے، ان کے سر میں اکثر درد رہتا ہے، ان کے چیسٹ میں پین ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ان کی جو نظر ہے ان کو بلر نظر آتا ہے، ان کی ویژن ہے اس میں بھی پرابلم آ جاتا ہے، اور اس کے علاوہ ان کی جو ہارٹ بیٹ ہے وہ ارریگولر ہو جاتی ہے، ان کا جو ردم ہے وہ خراب ہو جاتا ہے ہارٹ بیٹ کا۔ اور اس کے علاوہ جب بی پی بہت زیادہ ہائی رہنے لگ جائے تو ان کی نوز سے بلیڈنگ ہونا شروع ہو جاتی ہے، لیکن یہ بہت بعد میں ہوتا ہے۔ ارلی سٹیج میں جو سائن سمٹم ہے وہ یہ ہوتے ہیں، اور یہ سائن سمٹم بھی ایسے ہیں جسے ہم زیادہ اہمیت ہی نہیں دیتے، سر درد کو ہم زیادہ اہمیت نہیں دیتے، تو اس وجہ سے اس ڈیزیز کو سائلنٹ کلر کہا جاتا ہے، کیونکہ اس کے شکار جو لوگ ہیں ان کو خود بھی پتہ نہیں ہوتا کہ وہ اتنی خطرناک بیماری کا شکار ہو چکے ہیں۔ اب بات کر لیتے ہیں کہ اس بیماری کو ڈائگنوز کیسے کیا جاتا ہے۔ اس کا ایک بہت سمپل سا پروسیجر ہے جس میں ہم اسٹیتھوسکوپ اور اسپیگنومیلیمیٹر کے ذریعے پیشنٹ کا بی پی چیک کرتے ہیں، تو یہ بڑا ایک سمپل سا میتھڈ ہے، لیکن ایک بات یہاں بڑی امپورٹنٹ ہے کہ ایک دفعہ بی پی زیادہ آ جانا اس کا مطلب یہ بالکل نہیں ہے کہ آپ بلڈ پریشر کے مریض بن چکے ہیں، اس کا یہ مطلب بالکل نہیں ہے۔ اگر آپ کا بی پی مسلسل ہائی آتا ہے تب ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ بلڈ پریشر کے مریض ہیں، کیونکہ کئی ایسے چھوٹے چھوٹے فیکٹرز ہیں جو تھوڑی دیر کے لیے بی پی کو ہائی کر دیتے ہیں۔
فار ایگزامپل ایک شخص ہے وہ رننگ کر رہا ہے تو اس کا بی پی ہائی ہو جائے گا، اگر وہ ایکسرسائز کر رہا ہے تو اس کا بی پی ہائی ہو جائے گا، اگر کوئی شخص غصے میں ہے تو اس کا بی پی ہائی ہو جائے گا، اگر کوئی شخص جو ہے کسی اسٹریس میں ہے، کسی پریشانی میں ہے تو اس کا بی پی بھی ہائی ہو جائے گا۔ تو یہ کافی فیکٹر ہیں جو بی پی کو تھوڑی دیر کے لیے ہائی کر دیتے ہیں، لیکن کچھ ہی دیر بعد وہ بی پی دوبارہ نارمل آ جاتا ہے۔ تو اسی لیے اگر آپ کا بلڈ پریشر ایک دفعہ اگر ہائی آیا ہے تو اس میں پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے۔ اگر آپ کا جو بلڈ پریشر ہے وہ مسلسل ہائی آتا رہتا ہے تو تب ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ بلڈ پریشر کے مریض بن چکے ہیں۔ تو ہائپر ٹینشن کے مریضوں کو کیسے مینیج کیا جاتا ہے، ان کو کیا ٹریٹمنٹ دی جاتی ہے؟ تو پہلی بات تو انہیں کہی جاتی ہے کہ وہ اپنے لائف اسٹائل میں چینج لائیں۔ ہائی بلڈ پریشر کے مریضوں کو کہا جاتا ہے کہ وہ اپنی زندگی میں فزیکل ایکٹیویٹیز کریں، وہ کسی اسپورٹ میں حصہ لیں یا چاہے وہ کوئی ایکسرسائز کریں۔ اگر کوئی شخص دن میں کم از کم 30 منٹ کی واک کرتا ہے تو وہ ہائی بلڈ پریشر کی بیماری سے محفوظ ہے۔ اور دوسری بات، وہاں اس کو اپنی ڈائٹ پر خیال رکھنے کی بہت ضرورت ہے۔ جو لوگ ہائی بلڈ پریشر کا شکار ہیں انہیں اپنی ڈائٹ میں نمک کا استعمال بہت کم کرنا چاہیے، بلکہ ختم ہی کر دینا چاہیے۔ اس کے علاوہ انہیں چکناہٹ سے بھی بالکل پرہیز کرنا چاہیے، اور وہ اپنی ڈائٹ میں ویجیٹیبلز اور فروٹس کا استعمال کر سکتے ہیں۔ WHO کے مطابق اگر آپ دن میں 5 گرام سے زیادہ نمک استعمال کرتے ہیں تو آپ کو زیادہ چانسز ہو جائیں گے کہ آپ کو بھی ہائی بلڈ پریشر کی بیماری ہو جائے۔ اس کے علاوہ دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ہائی بلڈ پریشر کے مریضوں کو اسٹریس بالکل نہیں لینا، انہیں بالکل پریشانی نہیں لینی، کیونکہ اسٹریس لینا اور پریشانی لینا اور غصہ کرنا یہ بھی بی پی کو اور زیادہ بڑھا دیتا ہے۔ اس کے علاوہ میڈیسن کے ذریعے بھی بی پی کو کنٹرول کیا جاتا ہے، ایسی میڈیسن دی جاتی ہیں جس کے ذریعے جو بی پی ہے وہ کنٹرول میں رہتا ہے۔